السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. عزادارو قیامت کا منظر ہے. عصر عاشور سے پہلے امام حسین علیہ السلام بہت تھک چکے ہیں. عزادارو امام حسین علیہ السلام صبح سے لے کر اصحاب کے لاشیں اٹھا کر تھک چکے ہیں. عزادارو اصحاب میدان کربلا میں ختم ہو جاتے ہیں, سارے جا کر مقتل میں سو جاتے ہیں. عزادارو ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آ جاتی ہے. کبھی حضرت علی اکبر سب سے پہلے جاتے ہیں اور بابا سے اجازت مانگتے ہیں, بابا مجھے اذن جہاد دیجیے تاکہ میں جا کے شہید ہو جاؤں, تاکہ میں جا کے اللہ کے راہ میں شہید ہو جاؤں. امام حسین علیہ السلام روکتے ہیں اور روک کر ایک جملہ فرماتے ہیں, اے علی اکبر آپ شبیہ پیمبر ہے, ذرا رک جاؤ, آپ میرے آنکھوں کے نور ہے. اے اکبر آپ ذرا رک جاؤ, بابا کو جینے دو. علی اکبر ذرا رک جاؤ. کبھی حضرت عباس جاتے ہیں, اپنے آقا سے ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا مجھے اجازت دے دے تاکہ میں جنگ کے لیے چلا جاؤں. امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, میرے بھیا عباس, میرے آنکھوں کے تارے, اے حضرت عباس علمدار ذرا رک جاؤ, آپ ابھی لشکر کے سالار ہے. حضرت عباس بھی چلے جاتے ہیں. ایک ایسا وقت آ جاتا ہے عزادارو, قیامت کا منظر ہے, لشکر سارا ختم ہو جاتا ہے. پھر حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں نا عزادارو, حضرت عباس فرماتے ہیں, اے میرے آقا مجھے ایک دفعہ اجازت دو تاکہ میں جنگ کے لیے چلا جاؤں. امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں, عباس ذرا رک جاؤ, ابھی خیموں میں بیویاں زندہ ہے. اے عباس ذرا رک جاؤ, سکینہ ابھی خیموں میں ہے. پھر حضرت عباس رک جاتے ہیں. پھر اب حضرت عباس اپنے ذہن میں ایک تدبیر سوچتے ہیں کہ شاید میں سکینہ کو لے کر جاؤں تو بھیا حسین مان جائے. حضرت عباس خیموں میں چلے جاتے ہیں. جا کر حضرت سکینہ کو اپنے گود میں اٹھا کر سکینہ سے کہتے ہیں, سکینہ اپنے ہاتھوں میں مشکیزے کو تھامو. حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ مشکیزے کو لے کر حضرت عباس کے گود میں آ جاتی ہے اور دونوں حضرت مولا حسین علیہ السلام کی خدمت میں چلے جاتے ہیں. جب جاتے ہیں نا عزادارو, جب سکینہ کو دیکھتے ہیں تو بے ساختہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں, اے عباس اب میں تمہیں نہیں روک سکتا ہوں کیونکہ اب تم سکینہ کو لے کر آئے ہو. حضرت سکینہ کو لے کر جاتے ہیں. حضرت عباس حضرت سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, پھیر کر کہتے ہیں, سکینہ اب تمہارا چچا عباس میدان کی طرف جا رہا ہے, اب تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب جا کے بچوں کو دلاسا دے دو کہ میرا چچا عباس پانی لے کر آئے گا. حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کہتے ہیں, عباس آپ جاؤ, جا کے نہر فرات سے پانی لے کر آ جاؤ. حضرت عباس علمدار سکینہ کو بوسہ دیتے ہیں, اپنے بھیا حسین کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں. اذن جہاد میں مان کر میدان کی طرف چلے جاتے ہیں. عزادارو قیامت کا منظر تھا. حضرت عباس علمدار لشکر کو چیرتے ہوئے نہر علقمہ کی طرف چلے جاتے ہیں, پانی لے کر آ جاتے ہیں. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ حضرت عباس بہت تھک چکے تھے. ایک طرف سے ایک لعین حضرت عباس کے دائیں بازو پر وار کرتا ہے. حضرت عباس علمدار کا دایاں بازو شکستہ ہو جاتا ہے. پھر ایک لعین حضرت عباس علمدار کے بائیں بازو پر وار کرتا ہے. پھر حضرت عباس کا بایاں بازو شکستہ ہو جاتا ہے. ایک ایسا وقت آ جاتا ہے عزادارو, حضرت عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑا ہوا تھا, اپنے منہ سے پکڑا ہوا تھا. لعین کہتا ہے, عباس کی جان بدن میں نہیں ہے. عزادارو ایک لعین کہتا ہے, عباس کی جان بدن میں نہیں ہے, عباس کی جان اس مشکیزے میں ہے. ایک لعین مشکیزے کو وار کرتا ہے, مشکیزے میں سوراخ کا پڑ جانا تھا, یہاں عباس کی جان نکل جاتی ہے اور ایک صدا بلند کرتے ہیں, بھیا حسین تیرا عباس, بھیا حسین تیرا عباس
زمین پر گرا ہے، ذرا آ جاؤ۔ عزادارو یہ صدا جب خیموں میں بیویاں سنتی ہے نا، حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیمے میں تھی، خیمے سے باہر آتی ہے اور بھیا حسین سے کہتی ہے بھیا حسین میں نے ایک صدا سنی ہے، خدا کرے یہ صدا جھوٹی ہو۔ کہتا ہے مولا حسین بہن زینب آپ فکر مند نہ ہو، میں میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیموں میں نہیں جاتی ہے عزادارو، حضرت زینب سلام اللہ علیہا خیموں کے دروازے پہ کھڑی رہتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کے پاس چلے جاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں اور پیار دیتے ہیں۔ عزادارو حضرت عباس کو امام حسین کہتے ہیں اے عباس میں تیرے سرانے زیادہ نہیں رہ سکتا ہوں، کچھ ہے تو بتا دو عباس۔ حضرت عباس کہتے ہیں بھیا مجھ سے پیار کرو، مجھے گلے لگا لو۔ حضرت امام حسین کہتا ہے اے عباس، جس عباس کے آسرے میں خیموں میں بیویوں کو چھوڑ کے آتا تھا، جس عباس کے سہارے میں سکینہ کو خیموں میں چھوڑ کے آتا تھا، عباس وہ عباس ابھی میدان کربلا میں گر چکا ہے، اب خیموں میں بیویاں ویران ہیں، اب ان کو میں کس کے حوالے کروں عباس۔ امام حسین علیہ السلام حضرت عباس کو کہتا ہے اے عباس تھوڑا اپنے بھیا حسین کی مدد کرو تو میں تمہیں خیموں میں لے کے جاؤں۔ حضرت عباس ایک قیامت بری جملہ ارشاد فرماتا ہے بھیا حسین مجھے خیموں میں نہیں لے کے جاؤ، کیونکہ میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں تمہارے لیے پانی لے کے آؤں گا، اب پانی ہی گرا ہے، اب مشکیزہ مجھ سے چھوٹا ہے، عباس خیموں میں کیسے جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کرتہ عباس، ٹوٹا ہوا مشکیزہ اور ذوالجناح عباس کو لے کر چلے جاتے ہیں خیموں میں۔ خیمے کے دروازے پہ ایک بی بی کھڑی تھی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کھڑی تھی، فرماتی ہے میرے بھیا حسین میرے آنکھوں کے تارے بتا دو عباس کہاں ہے۔ امام حسین علیہ السلام ٹوٹا ہوا مشکیزہ اور ذوالجناح کو دکھا دیتا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا چیخ بلند کرتی ہے، کر کے کہتی ہے اے بیویاں خیموں سے، اے بیویوں خیموں سے باہر آ جاؤ، ہمارا علمدار ہمارا محافظ اب نہیں رہا ہے۔ یہ صدا جب حضرت سکینہ نے سنی نا عزادارو، حضرت سکینہ نے سنی تو خیمے سے باہر آئی، ہاتھ میں مشکیزہ تھا، ہاتھ میں مشکیزے کو پکڑا ہوا تھا، مشکیزے کو گراتی ہے، باقی بچوں کے ہاتھوں میں برتن تھا، اپنے سر کو پیٹتے ہوئے کہتی ہے اے بچوں میرا چچا عباس جا کے مقتل میں سویا ہے، اپنے ہاتھوں سے برتن پھینک دو، اب ہمارا علمدار، اب ہماری مدد کرنے والا اس دنیا میں نہیں رہا۔ عزادارو حضرت علی اکبر جا کے میدان کربلا میں سو چکے ہیں، حضرت عباس علمدار کے بازو نہر فرات پر ہے، حضرت عباس علمدار کا بدن کربلا میں سو چکا ہے، سارے سو چکے ہیں۔ عزادارو امام حسین علیہ السلام مقتل کی طرف جاتے ہیں، جا کر ایک صدا بلند کرتے ہیں، اب تنہا رہ گئے ہیں امام حسین علیہ السلام اور بہت تھک چکے ہیں، اور میدان میں جا کر ایک صدا بلند کرتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو اس حسین کی مدد کرے۔ کہتے ہیں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا سرانہ علی اصغر پہ بیٹھی ہوئی تھی، حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ صدا جب بلند کی نا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، حضرت زینب کہتی ہے حضرت علی اصغر نے گہوارے سے خود کو گرا دیا۔ عزیزان گرامی امام حسین پلٹتے ہیں اور بہن زینب سے کہتے ہیں بہن زینب کیوں رو رہی ہو؟ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کہتی ہے اپنے صدا بلند کی حل من ناصر ینصرنا کا تو علی اصغر نے گہوارے سے خود کو گرا لیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کو سجا کر میدان میں لے جاتے ہیں، میدان میں لے جا کر کہتے ہیں اے لعینو اگر حسین کا کچھ قصور ہے تو مجھ حسین کو شہید کر دو، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کو ذرا پانی دے دو۔ ہاتھوں میں حضرت علی اصغر کو بلند کرتے ہیں۔ یاد پتہ ہے عزیزان گرامی، پتہ ہے عزاداران سید شہداء، لعینوں نے علی اصغر پہ بھی رحم نہیں کھایا، لعینوں نے علی اصغر پہ بھی رحم نہیں کھایا۔ عزادارو ایک لعین ہرملا نے اپنے تیر کھینچا اور پھینکنے کے لیے حضرت علی اصغر کی طرف اپنے تیر کو جب کھینچتا ہے دیکھتا ہے علی اصغر کے سامنے کوئی برقع پوش خاتون کھڑی ہو جاتی ہے، پھر تیر کو رکھ دیتا ہے، عمر سعد کہتا ہے اے لعین تیر کو پھینک دو، کہیں ایسا نہ ہو لشکر بکھر جائے۔
لشکر میں انقلاب برپا ہو جائے پھر تیر کو اٹھاتا ہے حضرت علی اصغر کو نشانہ بنانے کے لیے. ایک بزرگ اس کے سامنے آ جاتا ہے پھر تیر کو رکھ دیتا ہے, اس کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں. لعین شمر کہتا ہے, لعین عمر سعد کہتا ہے, اے لعین تمہارے ہاتھ آج سے پہلے کبھی نہیں کانپے ہیں, ابھی کیوں کانپ رہے ہیں؟ کہتا ہے میں جب تیر کو اٹھاتا ہوں میرے سامنے کبھی برقع پوش خاتون آ جاتی ہے, میرے سامنے کوئی امامہ پوش آ جاتا ہے, میں تیر کو کیسے پھینکوں؟ لعین شمر کہتا ہے, لعین عمر سعد کہتا ہے تیر کو پھینک دو. عزادارو قیامت کا منظر تھا, سارے سو جاتے ہیں میدان میں. حضرت عباس علمدار میدان میں سو گئے ہیں, اون و محمد سو گئے ہیں, حضرت قاسم سو گئے ہیں, حضرت عباس علمدار سو گئے ہیں, حضرت علی اصغر میدان میں جا کے سو چکے ہیں. عزادارو اکیلا رہ گیا ہے زہرا کا لال میدان کربلا میں. ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام میدان کربل کی طرف جاتے ہیں اور جا کر دشمنوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نواسۂ رسول ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں, میں حسین ابن علی ہوں. امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں کھڑے ہو کے بہت پیاسے تھے نا عزیزان گرامی. امام حسین علیہ السلام صبح سے لے کر عصر عاشور تک لاشیں اٹھا کر تھک چکے تھے نا عزیزان گرامی. امام حسین علیہ السلام جا کر دشمنوں سے جنگ لڑتے ہیں, ایسے جنگ لڑتے ہیں کہ دشمنوں کو صفین یاد دلاتے ہیں. جب امام حسین علیہ السلام دشمنوں پر غلبہ آ جاتے ہیں تو آسماں سے ایک صدا آ جاتی ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے حسین اب رک جاؤ, تیرا خدا تجھ سے راضی ہے اور تو خدا سے راضی ہو گیا. امام حسین علیہ السلام جب یہ صدا سنتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام رک جاتے ہیں. ایک دفعہ دشمن امام حسین علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ جاتے ہیں اور کہیں جانب سے امام حسین علیہ السلام کی طرف تیر برسائے جاتے ہیں, کہیں طرف سے امام حسین علیہ السلام پر تلواروں سے وار کیے جاتے ہیں, کہیں طرف سے امام حسین علیہ السلام پہ نیزوں سے وار کیے جاتے ہیں. حسین کا بدن نہ زمین پر تھا نہ زمین پر تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون.